أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے بعد فوجوں میں گھر گئے اور جنگ کرتے جاتے ہیں اور فوجوں کو پیچھے دھکیلتے جاتے ہیں، فوجوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، اس طرح کہ ایک بے کس بوڑھے آدمی کے اوپر جس کے سارے جوان بچے، سارے جوان بھائی، سارے عورتیں اکیلی، بھائی مر چکے، احوان انصار ختم ہو چکے، اس ایک بوڑھے کے اوپر سب نے حملہ کیا جو صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا۔ اب وہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، لیکن اس کی جنگ ایسی ہے کہ جنگ کسی نے چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون جو لڑ رہا ہے، یہ ہے کون جو لڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا لڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نبی کا نواسہ لڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال لڑ رہا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا جس نے چکیاں پیس کے، جو خاتون جنت ہے، جو حورہ انسیہ ہے، جو مخلوقات میں خلق میں سب سے پہلے ہے، اس فاطمہ زہرا کے لڑکے کو سب مل کے مار رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے غلطی کیا کی، کیا میں نے تمہارا کوئی دین بدل دیا، کیا میں نے رسول اللہ کی کوئی سنت کو تبدیل کر دیا؟ لوگوں نے کہا نہیں، تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں مارتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی کسی نبی کی اولاد موجود ہے، کوئی کسی نبی کا بیٹا موجود ہے میرے علاوہ؟ کیا تمہیں معلوم ہے کیا میں دو سونوں سے بنا ہوا چاندی نہیں، میرے باپ علی مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، اور میں دو سونوں سے بنی ہوئی چاندی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس سورج کا بیٹا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس چاند کا بیٹا ہوں جو علی امیر المومنین ہے؟ کیا میں دو چاند اور ایک سورج کا بیٹا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں معلوم ہے، پھر بھی تمہیں ماریں گے۔ امام نے کہا گواہ رہنا ہے خدا کہ ان لوگوں نے دو ظالموں کے لیے، ابن سعد، ابن مرجانہ اور یزید کے لیے تیرے رسول کی اطرت کو مارا ہے، تیرے رسول کی اطرت کو مارا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب جنگ کر کر کے تھک گئے، لیکن مسلسل اپنی زبان موجز بیان سے بیان کرتے رہے، واز کرتے رہے۔ ایک بار واز کیا کہ اے لوگو، خاص طور پہ جب تھک چکے، جب سب مر چکے، پھر بھی واز کر رہے ہیں، اے لوگو تقوی اختیار کرو،
تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ دنیا عارضی چیز ہے۔ اگر اس دنیا کو بقائے دوام ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق وہ انبیاء علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے مختص کیا تھا۔ لیکن یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اس دنیا کو دوام نہیں۔ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر اس طرح لگ گئے جس طرح جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، لمبے لمبے تیر، وہ تیروں کو توڑ کے آگے بڑھتے رہتے تھے، خون جسم سے جاری تھا، لیکن استراحت کا یہ عالم تھا کہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر استراحت کی وجہ سے گھوڑے کے اوپر رکے۔ ابن سعد نے کہا انتظار کیا کرتے ہو، حسین کے لیے موقع اچھا ہے، یہیں پہ ان کو ختم کرو۔ اب ایک شخص نے آ کے سر پہ ایک ضرب لگائی، ضرب ایسی تھی کہ امام کی ٹوپی ٹوٹ گئی، امام کی ٹوپی ٹوٹ کے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ کسی شخص نے تیر سے شعبہ سینے پہ مارا، اتنا اندر پیوست ہو گیا کہ آگے سے نکلنا مشکل نہیں تھا۔ آگے سے تیر توڑتے ہیں، پیچھے سے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ ایسا ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ خون پر نالے کی طرح تیر سے پیچھے سے نکلنے لگا۔ اب کسی نے آ کے ایسا نیزہ مارا کمر کے نیچے، کسی نے تلوار ماری کہ امام حسین علیہ السلام اب زمین کے اوپر، زین کے اوپر ٹھہر نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے۔ مقاتل میں لکھا ہے پہلی بار جو زمین پہ آئے وہ زمین پہ آئے منہ کے بل آنے کے بعد اب وہ بہت لاغر اور ناتواں ہو چکے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اتنی کمزوری ہو گئی کہ اٹھ نہیں پا رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 دن کی پیاس ہے، منہ میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں 3 دن کی پیاس کیسی ہوتی ہے۔ پانی تو ہم یوں ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جب آدمی کو 1 دن کی پیاس ہوتی ہے، روزہ رکھتا ہے، جسم تھوڑا عادی ہوتا ہے، اگر محنت کرے تو آخری وقت میں کمزوری چھا جاتی ہے، دن کے آخر میں کمزوری چھا جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ پانی پئیں، آپ کے اندر پانی جا کے ایک انرجی آتی ہے، وہ اگر پیاس آپ کی بڑھ جائے، 24 گھنٹے ہو جائے، آپ کی زبان پھولنے لگتی ہے، زبان اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ تلووں سے چپکنے لگتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، بولنے کی سخت نہیں رہتی، صرف پیاس کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اور اگر 1 دن گزر جائے تو انسان کو ہیلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں، زبان میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں، اور اتنا درد ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہتے تھے میرے جگر میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پیاس کا مارا لاشیں اٹھانے کے بعد اب جب اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا۔ اس وقت وہ جب گرے تو آسمان کی طرف منہ کیا اور آسمان کی طرف راز و نیاز کرنے لگے۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا یہ تھی اے اللہ تو سب سے بزرگ ہے، تیری کبریائی سب سے اعلیٰ ہے، تو پریشانوں کو مدد کرنے والا ہے، تو دعا کرنے والوں کو دوست رکھنے والا ہے، تو وہ ہے کہ جس کی حمد لازوال ہے۔ میں وہ ہوں کہ جو فقیر ہوں، میں وہ ہوں جو تیرا محتاج ہوں، میں وہ ہوں کہ جو دشمنوں میں گر گیا ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کو لوگوں نے بلا کے اس کے عہد کو توڑا۔ میں تیرے رسول کی اطرت ہوں، میں تیرے رسول کی اطرت ہوں جس کو تو نے اپنے وحی کے لیے منتخب کیا۔ میں اس کے گھر سے ہوں جس کے گھر فرشتوں کا آنا تھا۔ اے اللہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان حکم بن جا۔ جب امام حسین علیہ السلام راز و نیاز کر رہے تھے تو روایتوں میں لکھا ہے کہ لوگ آگے بڑھے، کسی نے کہا کہ ابن زیاد مبارک ہو، امام حسین کو مار دیا۔ ایک
راوی کہتا ہے کہ میں امام حسین کے پاس گیا، امام حسین علیہ السلام سے منہ پہ صرف دعا کے علاوہ کچھ نہ سنا، اور میں نے اتنا نورانی شہید، اتنا نورانی اور سخت دل شہید کہ جس کا قلب اپنے بچوں کے غم سے نڈھال، جس کے جسم پہ اتنے تیر کہ جیسے جسم نظر نہیں آتا، اور وہ صرف اور صرف اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ کہ میں مجبور ہوں، تو میرے لیے آسانی پیدا کر۔ اتنے میں ابن زیاد نے کہا کہ انتظار کیا کرتے ہو، آگے بڑھو، امام حسین کا سر قلم کرو، حسین کا سر قلم کرو۔ لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن 40 لوگ آگے بڑھے، کسی نے کہا کہ میں نے حسین کو دیکھا، حسین نے جیسے آنکھ کھولی مجھے لگا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، میں واپس چلا گیا۔ دوسرے نے کہا میں حسین کے پاس آیا، حسین نے کہا تو میرا قاتل نہیں، تو چلا جا واپس۔ تیسرے نے کہا، تیسرا جب آیا، خولی جب آیا، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو واپس چلا جا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین علیہ السلام اس حالت میں بے ہوشی کے عالم میں ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں زندہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ آواز لگاؤ کہ خیام کی طرف فوجیں بڑھنے لگی۔ جیسے ہی یہ آواز لگائی، امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی میں فوجوں کو خیام تک نہیں جانا چاہیے۔ اتنے میں حضرت زینب آئی، لیکن حضرت زینب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کا ایک چھوٹا بچہ۔ اب یہ تمام معاملات امام زین العابدین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں آیا، اور دیکھ اس طرح رہے ہیں نہ کہ وہاں پہ وہ بیمار تھے، لیکن ان کی نظر میں یہ تمام واقعات چلتے ہیں۔ ان کو ہر کوئی بتاتا تھا کہ بیٹا تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کا دل اس ظلم سے چاک تھا کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ زندہ رہے۔ ایک بیٹا امام حسن علیہ السلام کا، جس کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے، وہ بڑھ کے آیا اور کہا کہ میرے چچا کو نہ مارو، میرے چچا کو نہ مارو۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے ایک ضرب لگائی، ایک ہاتھ کٹا ہوا، دوسری ضرب لگائی، دوسرا ہاتھ کٹا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے بچے کو اپنے پہلو میں لے لیا، تیر چلا، اس بچے کو پہلو میں مار دیا۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے نا امید ہوتے ہیں۔ پھر خولی اور شمشاد چلے، خنجر پکڑ کے شمر چلا، آستی چڑھائے، بولا ابن سعد کے خولی بھی ساتھ جائے، دونوں نہیں جو لاشیں سرور کے پاس آئے، پہلو سے فاطمہ نے دی صدا کے ہائے ہائے، خنجر لیے ہوئے ستم شعار آتے ہیں، چوکو حسین ذبح کو جلاد آتے ہیں، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔